شيء ما عداه بالفناء والعدم وما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يغضب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو تزکیہ نفس پہ ہو رہی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے والے جمعے میں ہم کچھ چیزوں کے اوپر مفصل بحث کر چکے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث پیغمبر کے حوالے سے، اقوال معصومین کے حوالے سے. ہمیں قرآن مجید میں بارہا اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کوئی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں جزا یا اجر خدا وحدہ لا شریک عطا کرتا ہے. عمل صالح انسان کب کر سکتا ہے؟ نیک عمل کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے. سب سے پہلا عمل صالح یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو اس اعتبار سے آمادہ کرے جس اعتبار سے اس کی خلقت ہوئی، نہ کہ اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر دے جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے. نفس اور اس کی خواہشات ہر علاقے اور ہر زبان اور ہر زمان میں وہ اپنا کام کرتا ہے اور ہمارے نفس کو وسوسے میں ڈالتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اچھائی پسند تو ہے لیکن عادی برائی کے ہو گئے. اچھائی پسند ہے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن خود کی عادت جو پڑ گئی ہے وہ برائی کی عادت پڑ گئی ہے، تو لہٰذا آدمی اسیر ہو جاتا ہے. کیا کریں، کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. اکثر لوگ مثال کے طور پر اگر کوئی بیڑی سگریٹ گٹکا کے کھاتا ہے، اس سے کہا جائے چھوڑ دیں، بھائی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹتا نہیں ہے. گھر والے قسم دیتے ہیں، بچے قسم دیتے ہیں، بیوی پریشان ہے، قسمیں دے رہی ہیں کہ چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے، لیکن وہ عادت کا اسیر ہو گیا ہے، اپنی عادت کا قیدی ہو گیا ہے، نہیں چھوڑ سکتا. ابھی تو گٹکے کے اوپر لکھا اور چھپا آتا ہے کہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا منہ ایسا خراب ہو جائے گا، اتنا کینسر ہو سکتا ہے. اس کو بھی لوگ نظر انداز کر کے اسے کھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان اسیر ہو گیا اپنی عادت کا. اسی طرح گناہوں کا اسیر ہو جاتا ہے اور یہ جسم
احکام مانتا ہے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ اسے خدا کا احکام مانے، لیکن یہ شیطان کے احکام کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب یہ عادی ہو جاتا ہے تو اس سے بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان اب وہ عادی بنا کے چلا گیا ہے، وہ آئے نہ آئے لیکن ہم اس کا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں عمل صالح، یعنی عمل صالح جب تک انسان نہیں کرے گا، عمل خیر نہیں کرے گا، اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں عمل صالح عمل خیر کرنے والے کون لوگ۔ عمل صالح عمل خیر اسی وقت انجام دیا جا سکتا ہے جب انسان خود کو اپنے قابو میں رکھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس ہو جائے گا تو کتاب و حکمت کی تعلیم کا معاملہ آئے گا۔ جو ہمارا نفس یعنی ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جس میں ہم کوئی چیز رکھ سکیں، وہ بیگ نہیں ہے جس میں ہم سامان رکھ سکیں، وہ صندوق نہیں ہے جس میں ہم سامان رکھ سکیں، تو ہم سامان لائیں گے رکھیں گے کہاں؟ اسی طرح یہ ہمارا نفس عادی ہی نہیں ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے، اس ان احکام کو ماننے کے لیے عادی نہیں ہے۔ اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے، بنا ہوا ہے خدا وحدہ لا شریک مثل جانوروں کو پیدا کر دیتا، جیسے وہ اپنی اڑنے کی عادت ان کو اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے وہ اڑنے لگتے ہیں۔ جو شکاری جانور ہیں وہ اپنا شکار خود کرنے لگتے ہیں، انہیں کوئی آ کے ٹریننگ نہیں دیتا ہے کہ بھائی تم ایسے شکار کرو۔ پرندے خود اپنا گھونسلہ بنانے لگتے ہیں، اللہ نے بندوں کو بھی نہیں۔ اگر اللہ جانوروں اور پرندوں کی طرح ہمیں حیوانوں کی طرح پیدا کرتا تو دنیا کی ترقی نہ ہوتی۔ جانور درخت ختم ہونے لگتے ہیں، جانور دوسرے درخت نہیں لگا سکتے۔ جو شکاری جانور ان کا کھانا نہیں ملتا دوسرے کہیں سے پکڑ کے لا کے نہیں رکھ سکتے، یہاں تو ہم ان کو کھائیں گے۔ جہاں گھاس سوکھ جاتی وہاں وہ جانور کھیتی کر کے گھاس نہیں اگا سکتے۔ آج دنیا کی ترقی اسی لیے ہے کیونکہ خدا وحدہ لا شریک نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا اور اس کے لیے علم بھیجا، کتابیں دی، تاکہ ہم نے معلم جو بھیجے ہیں ان کتابوں کے ذریعے تو تمہیں سکھائے، ان حروف کے ذریعے سے تمہیں بتائے، یہ حروف تمہیں یاد کرائے۔ جب ان حروف کو تم یاد کر لیتے ہو تو تم عالم کہلاتے ہو، جب عالم کہلاتے ہو دنیا سے آگے نکل جاتے ہو، اور جب دنیا سے آگے نکلتے ہو نئی نئی ترقیاں کرتے ہو۔ علم کا کمال ہے، اس علم کے کمال کو قابو میں کرنا۔ اور جب انسان علم کے کمال کو قابو میں کرتا ہے تو انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنتی، لیکن جب انسان کا نفس اس سے قابو میں نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بزنس اور پہلے کے دور کے بزنس میں بہت فرق ہے۔ آج سب سے بڑا بزنس انسانوں کو اذیت اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ پوری دنیا کے اگر بڑے بزنس کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا بزنس ہتھیاروں کا ہے، علم کا ہی کمال ہے۔ ورنہ انسانوں کے فائدے کے لیے، روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے لیے، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، اگر یہ بزنس ہو اور ان کا بزنس صرف اس لیے ہو کہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہوں، یقیناً اور زیادہ ترقی ہوگی۔ انسان ایک طرف ترقی کرتا ہے، دوسری طرف اپنے ہی نفس کا جب غلام بن جاتا ہے انہی ترقی یافتہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، ان کے اوپر بم برساتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو مارنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ لوگ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ترقی کی، ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ رہنما نہیں ہے، یہ دنیا پرست ہیں، حویث پرست ہیں، یہ زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ان کو صرف دنیا چاہیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ نہ جانے کتنے بہانے اور کتنے راستوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ خدا وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ دولت والے زمین پر آ چکے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 77-78،
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت تلاش کرو، اور دنیا سے اپنے حصے کو فراموش نہ کرو۔ اللہ ہی نہیں کرا کہ تم چھوڑ دو، تمہارے لیے تو بنایا۔ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، تم بھی اسی طرح احسان کرو۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے، زمین میں فساد برپا نہ کرو، کیونکہ اللہ نے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اسے اپنے علم کے ذریعے سے، اب یہاں پر اللہ نے کہا فساد مت کرو تو قارون آگے کھڑا، جو میرے پاس جو کچھ ہے اللہ نے توڑ دیا ہے، میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ اچھا، یہ علم کس نے دیا؟ علم حاصل کرنے کی قوت کس نے دی؟ عقل کس نے دی؟ آنکھوں میں نور کس نے دیا؟ ہاتھوں میں طاقت کس نے دی؟ بدن میں توانائی کس نے پیدا کی؟ تم نے پیدا کی۔ جب یہ باتیں کہیں تو قارون کہنے لگا کہ ساری چیزیں تو میں نے اپنے علم سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا اس کو بتا دو، موسیٰ اسے سمجھاؤ، بتاؤ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور لوگ آئے اور میں نے مجرموں کو سزا دی ہے اور سب فنا ہو گئے۔ تو یہ کیا صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں، آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہم غرور و تکبر کرنے لگتے، بھائی میرے پاس تو ایسی گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو ایسے گھر ہیں، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں۔ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، چلے گئے، تم سے بڑے بڑے گھر بنا کے لوگ چلے گئے، پورے پورے شہر زمین میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے سمندروں میں، زمینیں پلٹ دی گئیں۔ کب؟ لوگوں نے فساد کیا۔ اور اللہ بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جب ہم فساد کی بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی سے جھگڑا کر لینا، کسی کو پتھر مار کے آ جانا۔ سب سے پہلا فساد انسان خود اپنے اندر کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اپنی روح کے ساتھ کرتا ہے، اپنے خیالات کے ساتھ کرتا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ کرتا ہے فساد، اپنے کانوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے شکم کے ساتھ فساد کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس کے لیے خیر سوچو۔ اگر تم نے اس کے لیے خیر نہ سوچا، شر سوچا، تو تم نے اپنے ساتھ فساد کیا۔ اللہ نے ان آنکھوں کو دنیا کے دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کا جب مشاہدہ کرو تو الحمدللہ کرو، لیکن تم نے بجائے الحمدللہ کہنے کے ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جو خدا پسند نہیں کرتا ان کو تم دیکھو۔ تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ فساد کیا۔ اس زبان کو شیرین بنایا، اس زبان کو بولنے کے لیے بنایا، اللہ کی حمد کرنے کے لیے بنایا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے، محبت کا اقرار کرنے کے لیے بنایا۔ ہم اس سے گالیاں بک رہے ہیں، ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ فساد کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، ان کو کھاؤ پیو، زمین میں فساد مت کرو۔ اب تم نے ان حلال کے بجائے حرام کو کھایا، تم نے اپنے شکم کے ساتھ فساد کیا۔ ان ہاتھوں کو تمہاری خود کی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور انہی ہاتھوں سے تمہیں خیر کرنے کے لیے کہا۔ اب ان ہاتھوں سے تم لوگوں کو مار رہے ہو، تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ فساد کیا۔ ان پیروں کو بنایا تاکہ تم دنیا کی سیر کر سکو، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر چلو پھرو، دیکھو میں نے جھوٹوں کا انجام کیا گیا، تم جھوٹے نہ بننا۔ اب تم اگر جھوٹی جگہ گئے، تم نے جھوٹ کام کیا، ان پیروں سے تم غلط جگہ گئے تو تم نے اپنے پیروں کے ساتھ فساد کیا۔ اور اللہ فساد کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم اپنے نفس کے ساتھ فساد کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو، ہم خود اگر کوئی بہت بڑا گندگی کا گڈھا ہو، اس میں پورے محلے بھر کی گندگی جماؤ،
کوئی کہے بھائی آپ اس میں کود جائیے، پاگل ہو گئے، اس گندگی میں کون کودے گا؟ گندگی میں کیسے کود سکتے ہیں؟ ہم نجس ہو جائیں گے۔ ظاہری گندگی میں ہم نہیں کود رہے ہیں، لیکن اپنے نفس کو اسی گندگی میں پھینک رہے ہیں۔ یہاں صرف کودنے کی بات ہے، اور وہاں ہم غوطے لگا رہے ہیں۔ ہمارا نفس اس سے بدتر گندگی میں غوطے لگا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا، ہم اس کے قابو میں ہو گئے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ہمارے بندوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ اگر میں ظاہری ایک مثال دے دوں، آپ کپڑا پاک کرتے ہیں تو بس ایسے ڈالے نکال لیتے ہیں؟ آپ اس کی پہلے گندگی صاف کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں۔ اب آج کل تو الیکٹرانک زمانہ ہے، مشین میں دھوتے ہیں۔ اب وہ بتائیے اس کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے جو بار بار مشین میں نچوڑا جاتا ہے، بار بار رگڑا جا رہا ہے، بار بار رگڑا جا رہا ہے، بار بار رگڑا جا رہا ہے۔ کتنی بار رگڑا گیا مشین کے اندر، یا ہاتھ سے رگڑا گیا یا برش سے رگڑا گیا، کہ وہ دھبے جب تک چلے نہیں گئے، آپ نے کیمیکل ڈال کے، یہ ڈال کے، وہ ڈال کے اس کے دھبے ختم کیے۔ تو اگر وہ کپڑا بولنے لائق ہوتا، بولتا، تو کہتا بھائی مجھے اتنا کیوں رگڑ رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے تیرے اوپر دھبا لگ گیا ہے، میرے اوپر کیمیکل کیوں ڈال رہے ہیں، میں چلا جا رہا ہوں۔ تو آپ جواب دیتے بھائی کس لیے ڈالا ہوں، تاکہ تو صاف ستھرا ہو جائے، جب میں اپنے بدن میں تجھے ڈالوں تو لوگ تیری تعریف کریں کتنا بہترین کپڑا ہے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اللہ نے انبیاء کو اسی طرح بھیجا، ہماری روح پہ جو دھبے لگے، جسم پہ جو دھبے لگے، اس کو صاف کرنے کے لیے۔ اب ہم چلا رہے ہیں، ہم پکار رہے ہیں، ارے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ ارے بھائی محنت تو چور کو بھی لگتی ہے، اور زیادہ محنت لگتی ہے، زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہے۔ کیا وہ حلال ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ جو چور کو ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کیا منت مان کے جائے، کیا وہ قربانی کر کے جائے؟ اگر جائے گا بھی تو وہ حرام ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ میں اس کی طہارت بھی شرط ہے۔ اللہ نے یہ دنیا تمہارے لیے ہی بنائی ہے، جنت تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ جس طرح آپ اپنے لائق مند فرزند کو، لائق مند بیٹے کو، لائق مند بیٹی کو گھر کا مالک بنا دیتے ہیں، اسی طرح خدا دولہ شریف تمہیں دنیا کا مالک بنا دیتا ہے، آخرت کا مالک بنا دیتا ہے، جب تک وہ بندہ لائق مند رہتا ہے، چاہے وہ نبی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی معصوم کے گھر میں پیدا ہو۔ اگر اس نے راستہ ترک کر دیا، الہی راستہ، نظام الہی سے بھٹک گیا، تو پھر وہ گیا، اس کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اس نفس کو سمجھنا ہے، اس نفس کا عادی نہیں بننا ہے، اس نفس کو عادی بنانا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے، ہم اسے سونے کا عادی بنا لیں، نماز شب کا عادی بنا لیں، ہم اسے نماز کا پابند بنا لیں، نماز کا مذاق اڑانے والا بنا لیں، ہمارے اوپر۔ روزہ چھوڑنے کے لیے 1000 بہانے تلاش کر لیں، لیکن اگر روزہ رکھنے کے بہانے تلاش کریں، معصومین کا تذکرہ کرنے کے لیے 1000 بہانے تلاش کر لیں، یہ کام چھوڑ کے ہم یہاں آ گئے، یہ کام چھوڑ کے یہاں آ گئے، آپ کو سارے وہ بھی کام عبادت ہے، آپ کو کوئی کام چھوڑ کے نہیں آنا۔ اگر کچھ چھوڑنا ہے تو گناہ چھوڑنا، اگر کچھ چھوڑنا ہے تو خدا کی نافرمانی چھوڑنا، فرما برداری کرنا ہے۔ اگر کچھ چھوڑنا ہے اس دنیا کے وہ راستے ترک کرنا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے خدا نے بنائے کیوں؟ تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے۔ اللہ نے ساری مخلوقات کو بنا کے کہا میں بھی اس مخلوق کو بنا رہا ہے، سب سے افضل بنا رہا ہے، اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس سے امتحان لیں۔ جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کا بھی مالک ہوتا ہے، جنت کا بھی مالک ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بہانہ تلاش نہیں کر سکتے۔
اللہ نے ہر مقام ہر بہانے کا جواب رکھا ہے. تو ہم اپنے نفس کو خود پہلے صاف کریں. ہم اپنے نفس کو پہلے خود اپنے قابو میں کریں. جب ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہوگا تو یقیناً وہ الہی نظام سے جدا نہیں ہو سکتا، نبی کے راستے سے الگ نہیں ہو سکتا، قرآن کے راستے سے الگ نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے نفس کو سمجھنا چاہیے. یہ نفس اسی انسان کو جانور بنا دیتا ہے، اور یہی نفس اسی انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتا ہے. جب یہ انسان کسی جانور پر رحم کرتا ہے، انسانوں پہ رحم کرتا ہے، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو ایسا انسان کہیں تم نے دیکھا. اور یہی انسان جب ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے، یہی انسان جب ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کرتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے جانوروں پہ رحم کرتے ہیں. اور ایک چیز بہت اہم ہے، جنگل میں جب جانور چلتے ہیں جن کو بچنا ہوتا ہے وہ جھنڈ کے جھنڈ چلتے ہیں، گروہ کے گروہ چلتے ہیں، تاکہ کوئی جنگلی جانور ان پر جب حملہ کرے، ان کا شکار کرنے والا جانور ان پر حملہ کرے تو ہمارے جھنڈ کو دیکھ کے، ہمارے اجتماع کو دیکھ کے ہم پر حملہ نہ کرے، ہم سے ڈرے. اور اگر حملہ کرے تو ہم سب مل کے اس پر حملہ کرتے ہیں اور تاکہ وہ بھاگ جائے، بچا لے جاتے ہیں. لیکن ان میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں، وہ جانور کھا لیے جاتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، یا ان کا شکار ہو جاتا ہے جو اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں. ہم کم سے کم وہیں سے درس لے لیں کہ اگر ہم انسانیت کے جھنڈ میں ہیں تو پھر شیطان کی ہمت نہیں پڑے گی ہمیں بہکانے کی. ہاں جب انسانیت کے جھنڈ سے نکل جائیں گے، حیوانیت کے جھنڈ میں چلے جائیں گے، یہ تو نرم چارہ ہے، ہر طرف سے بہکاتا ہے. اور اللہ ہر طرف سے آزمائش کرتا ہے. تمہاری آزمائش تمہارے مال کے ذریعے سے بھی ہوگی، تمہاری آزمائش تمہاری اولاد کے ذریعے سے بھی ہوگی، تمہاری آزمائش تمہاری خیالات کے ذریعے سے بھی ہوگی، تمہاری آزمائش تمہاری کمیونٹی کے ذریعے سے ہوگی، تمہاری آزمائش تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے ہوگی. ہر طرف سے آزمائش ہوگی. اور جب ان آزمائشوں سے کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا تاریخ میں نام پکارا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے پیغمبر کہہ رہے ہیں، اس کا ایمان 10 درجے پر ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا ایمان 9 درجے پر ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے، آپ کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا جتنا پکا آپ کا ایمان ہوگا. امتحان آپ کا اتنا ہی کم ہوگا جتنا ایمان کمزور ہوگا. میں مثال دے دوں بچوں کے لیے. جو امتحان آپ نے پہلی کلاس میں دیا تھا، جو امتحان آپ نے دوسری کلاس میں دیا تھا، کیا وہی امتحان 11ویں اور 12ویں کا ہوگا؟ 10ویں میں جانے کے بعد وہ امتحان ہوگا جو آپ نے پہلی کلاس میں دیا تھا؟ نہیں ہوگا. جو دوسری کلاس میں دیا تھا کیا وہ 11ویں میں ایگزام ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس سے کہیں زیادہ سخت ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ تو آپ کی کلاس بڑھ گئی، آپ کی عمر بڑھ گئی، آپ نے زیادہ اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے یہاں پر. اگر آپ نہیں دیں گے تو فیل ہے. جب فیل ہے تو آپ کو وہ مقامات نہیں حاصل ہوں گے جو حکومتوں نے، جو کمپنیوں نے بنا کے رکھے ہیں. اب وہ کسی کمپنی کا CEO بننا ہے تو کیا ان پڑھ آدمی کو بنائیں گے؟ ابھی نہیں بنتے. کیا کوئی گورنمنٹ کا گورنر بننا چاہے گا ان پڑھ آدمی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. گورنر بننے کے لیے کیا اس کو امتحان نہیں دینا پڑیں گے؟ دینا پڑیں گے. CEO بننے کے لیے کیا امتحان نہیں دینا پڑے؟ دینا. میکینک بننے کے لیے کیا اسے امتحان نہیں ہے؟ تو سلمان بننے کے لیے بھی امتحان کے لیے تیار ہے، ابو ذر بننے کے لیے بھی امتحان کے لیے تیار ہے. مالک اشتر کا کیا امتحان نہیں ہوا؟ کیا پیغمبروں کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا اماموں کا امتحان نہیں ہوا؟ تو ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تیار رہیں.
اور ہم امتحان میں کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ لہذا ہم کوشش کریں اپنے نفس کو جب ہم قابو میں رکھیں گے، سب سے پہلے اگر ہم شروعات کرنا چاہیں تو نماز فجر سے کریں، صبح کی نماز۔ جب ہر طرف سے نیند کا حملہ، شیطان کا حملہ، تھکاوٹ کا حملہ، آفس کا ٹینشن، دکان کا ٹینشن، ہر طرف سے چاہے انسان کو چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرنا ہے، آدھا گھنٹہ آرام کرنا ہے۔ میں ساری چیزیں اپنے خدا کے لیے طلب کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، مجھے اپنے خدا کے سامنے سر جھکانا۔ صبح اٹھیں، گھر کے تمام افراد کو نماز کی ترغیب دلائیں۔ جب ہم فجر کے عادی ہو جائیں تب نماز شب کی طرف لے کے جائیں۔ جب ہم نماز شب و نماز فجر کے عادی ہو جائیں گے تو یقیناً اب خدا کی مدد آپ کو ملے گی، اب رحمتیں زیادہ آ جائیں گی۔ پہلے ہم پڑھیں تو، عمل صالح کریں تو، عمل صالح کریں گے تبھی تو خدا قبول کرے گا۔ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو خدا قبول کس چیز کو کرے گا؟ ایسا ہم کوشش کریں نماز فجر وہ بھی وقت پر، ٹائم پر۔ اب جو ایسے علاقوں میں جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، وضو غسل چیلنج ہے، لیکن کچھ چیلنج نہیں اگر اپنے نفس کو قابو میں کرنا۔ کیا جہنم کی آگ، جہنم کی وہ ٹھنڈک جس سے آدمی مر سکتا ہے، اس معمولی ٹھنڈک سے زیادہ ہوگی جس سے وضو کر لیں؟ کیونکہ اللہ نے تو آپشن بھی رکھے، اگر تمہیں پانی نقصان پہنچا رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، آپشن بھی ہے۔ ہم کو یاد کرنا نہیں چاہتے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، لہذا ہم کوشش کریں ہم اپنے گھر کو نظام الہی کا پابند بنائیں۔ اور نظام الہی کا پابند اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے نفس کو قابو میں کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا الله العليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم، أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادنا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام۔ على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها۔ اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام۔ صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام۔
صل على امام المتقین علی بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مؤمنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست، موجودہ رنگ جو آج کے دور میں کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ہمیں آج کے دور میں ہر دور سے زیادہ بیدار اور سترک رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے جو خبریں ہوتی تھیں وہ محدود ہوتی تھیں، علاقے وائز خبریں ہوتی تھیں، اس علاقے کی خبریں اسی علاقے میں دبتے اور رہ کے ختم ہو جاتی اکثر. لیکن آج کے دور میں ایک کونے کی بھی خبر انٹرنیشنل خبر بن جاتی ہے، اور اکثر خبریں افواہوں پر، فسادات پر، لڑائی جھگڑے پر لوگوں کو اکساتی رہتی ہیں. لہذا آج کے دور میں سوشل میڈیا سے جو کچھ مل رہا ہے وہ حقیقت کم اور فسانہ زیادہ ہے. بچوں کے لیے، گھر کے لیے جو بڑے چیلنج ہیں آج کے دور میں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے پانا، کیونکہ زمانے نے ترقی کی ہے، ترقی کے ساتھ ساتھ میں تنزلی بھی ہے. ایسے گیم، ایسے ویڈیوز، ایسے کارٹون جو آپ کے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کے، تربیت سے ہٹا کے تھوڑی دیر کے لیے نفس کی خواہش پر مشتمل ہوتا ہے اور اس پہ بچہ لگا رہتا ہے. اور زمانہ اس چیز کا گواہ ہے. معاشرہ جتنا کم پڑھا لکھا ہوگا اتنا ہی اس پر قابو پانا آسان ہے، اس کو راستوں پہ لانا آسان ہے، اس کو ریلیوں میں لے جانا آسان ہے. لیکن جتنا ہی وہ ایجوکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا، پڑھا لکھا ہوتا چلا جائے گا، اسے ریلیوں میں لے جانا آسان نہیں ہے، اسے راستوں پہ لانا آسان نہیں ہے. ہمارے پاس آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے بچوں کی تعلیم ہے. آپ اسکولوں کے حالات سے واقف ہیں، آپ کالجوں سے واقف ہیں، آپ یونیورسٹی کے حالات سے واقف ہیں، جہاں طہارت ختم ہوتی جا رہی ہے، جہاں پاکیزگی ختم ہوتی جا رہی ہے. ورنہ ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹی یہ تربیت گاہ ہوتے تھے. اساتذ کو بچے اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. مجھے فلاں پروفیسر کی طرح بننا ہے، مجھے فلاں ٹیچر کی طرح بننا ہے. لیکن جب وہ پروفیسر آئیڈیل کے لائق ہی نہیں بچے گا، وہ ٹیچر آئیڈیل کے لائق بچے گا ہی نہیں، تو بچے آئیڈیل بنائیں گے کس کو؟
بہت بڑا چیلنج ہے. اپنی نفس کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نسل کو پاکیزہ رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے. اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو پاکیزہ رکھنا یہ چیلنج ہے. اس چیلنج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر آدمی کے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے. آج کے مائیں جن کی شادی سے پہلے کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی، تم جس گھر میں جا رہی ہو تمہارے لیے سب انجان ہے، ان انجان لوگوں کو کیسے فیس کرو گی؟ اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. تم جا رہی ہو، آج تم ایک نسل کی بنیاد رکھنے جا رہی ہو، تمہارا بیٹا ہے بیٹی کیسا بنانا چاہتے ہو، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ ڈیکوریشن پر بات ہوتی ہے. کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ کھانے پر بات ہوتی ہے. کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ کیمرے پر بات ہوتی ہے. کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ ویڈیو پر بات ہوتی ہے. کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ فوٹو کھینچنے پر بات ہوتی ہے. کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ رسومات پر بات ہوتی ہے. یہ پہلا دن تمہارے نفس کی خواہش کے ساتھ ساتھ میں تمہاری نسل کی بنیاد رکھنے جا رہے ہو. لہذا تمہیں پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن مجید کی ضرورت ہے، آیات الہی کی ضرورت ہے، نظام الہی تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے. وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو سمجھتے ہیں شادی کو ایک ایسا فیشن بنا دیا گیا جہاں سے نسل کی طہارت کو چھین لیا گیا. یہودیوں کے ایک بڑے جلسے میں مسلمانوں کے بارے میں جب بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی کہ مسلمانوں سے کیسے نپٹا جائے، انہوں نے کہا بھائی ان سے لڑائی جھگڑے سے نہیں نپٹ سکتے، بہت آزمائش ہے. کچھ چیزیں اسے چھین لو، جیت جاؤ گے. تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے مسلمانوں سے قرآن چھین لو، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کامیاب ہو جاؤ گے. چھینا کہ نہیں چھینا؟ ہماری الماری سے قرآن نہیں چھینا، ہمارے کباڑ سے قرآن نہیں چھینا، شوکے سے قرآن نہیں چھینا، دروازے کے اوپر رکھے ہوئے قرآن نہیں چھینا. تمہارے دل سے قرآن چھین لیا، تمہاری زندگی سے قرآن چھین لیا. کتنے نوجوان ہیں جو سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سورہ کا مطلب کیا ہے؟ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی نماز کا مطلب سمجھتے ہو؟ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو یہ سمجھتے ہو ہم نے جو نماز پڑھی اس کا مطلب یہ ہوا؟ حتیٰ کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے. چھین لیا. دشمن اپنے مفاد اور اپنے مقصد میں کامیاب ہے. اسی طرح اب دنیا سے علم چھین لو. تمہارے بچے ہمارے بنائے ہوئے کارٹون پر اپنا ٹائم ختم کر دیں. ہمارے بچوں کو کارٹون بنانے میں ٹائم خرچ کریں گے، تمہارے بچے کارٹون دیکھنے میں خرچ کریں گے. تو ان کے بچوں نے علم حاصل کیا اور کارٹون بنایا، تمہارے بچوں نے کارٹون دیکھا اور علم سے دور ہو گئے. ان کے بچوں نے علم حاصل کیا، گیم بنایا، تمہارے بچوں نے گیم کھیل کے علم سے دور ہو گئے. لہذا ہم جو چیزیں چھوڑ چکے ہیں، جو چھوٹی جا رہی ہیں، جس کے لیے سیاست ہو رہی ہے، جس کے لیے حکومتیں کھڑی ہیں، آج چھوٹی سی چیز بالکل معمولی چیز ہے آپ کے لیے، حجاب پردہ معمولی چیز ہے، لیکن یہ تمہارے لیے معمولی ہے. جو اسلام اور نظام الہی کو سمجھتا ہے اس کے لیے معمولی نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری نسلیں پاکیزہ پیدا ہوں، اس لیے تمہارا حجاب اتروانا چاہتے ہیں. کوئی ان لڑکیوں سے نہیں پوچھتا ہے کہ جو ہاف کپڑوں میں گھوم رہی ہیں، کوئی نہیں سوال کرتا تم نے ایسے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں. ہاں کبھی کبھی جب ان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو نیتا لوگ بولتے ہیں تمہارے کپڑوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا. تو غلط ہے. تمہارے بیٹوں کی تربیت، تمہاری بیٹی کی تربیت کی وجہ سے ایسا ہوا، تم نے تربیت نہیں کی اس لیے ایسا ہوا. کوئی برہنہ گھومے اور تمہارے بچے کی تربیت پاکیزہ ہوگی تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس برہنہ پر نظر ڈالے. ایک حجاب چھوٹی سی چیز اسلام میں ہے کہ نہیں ہے اس پر بحث ہے، کریں کہ نہ کریں اس پر بحث
بھائی ہماری چوائس ہے. آپ نے ہاف چڈا پہن کے اپنی لڑکی کو گھمایا, ہماری لڑکی نے پورا کپڑا پہنا, تو ہم تو آپ کی بیٹی پر اعتراض نہیں کر رہے نا. یہ اعتراض ان کو حجاب پر نہیں, نظام الہی سے ہے. یہ حجاب عورت کو, بیٹی کو, لڑکی کو نظام الہی پر آمادہ کرتی ہے. یہ چادر آمادہ کر رہی ہے, بتا رہی ہے کہ تمہارے اندر دین زندہ ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ دین زندہ نہ رہے. اور یہ واقعاً یہودیوں نے, ان کے علماء نے, عیسائی علماء نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے اور اپنی قوم کو برہنہ کر دیا. مسلمان علماء پر درود ہو, سلام ہو, صلوات ہو, ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں, جو آج حجاب باقی ہے. انہوں نے باقاعدہ لڑائیاں کی ہیں قوم سے, کتابیں لکھی ہیں. مسلمان علماء نے اپنی قوم کے ساتھ, امت کے ساتھ خیانت نہیں کی. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح یہاں بھی خیانت ہو. لہذا ہم کوشش کریں موجودہ سیاست سے بچنے کے لیے, موجودہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم سب مل کے کوشش کریں ہماری آنے والی نسل پاکیزہ بھی ہو اور صاحب علم بھی ہو. پروردگار باپ کا محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. مومن مومنات جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو روزی کے لیے پریشان ہو ان کو رزق کثیر, رزق حلال عنایت فرما. جن کو تو نے روزی عطا کی ان کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کر انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. علماء کرام, مومنین کرام, مراجع کرام کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. دشمنان انسانیت, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.